الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، آج ہم اس بات کو کلیئر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، اور اس بات پر بریلوی حضرات جو دلیل دیتے ہیں آپ کے عالم الغیب ہونے پر، تو کیا ان دلائل سے آپ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہم اس بات کو بھی کلیئر کریں گے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ عالم الغیب کہتے کسے ہیں۔ علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو ذاتی علم ہو، بغیر کسی واسطے کے ہو۔ جو واسطے کے ساتھ علم ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد آپ دو چیزیں سمجھیں، ایک یہ ہوتا ہے عالم الغیب اور دوسرا ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ عالم الغیب کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو 100% کا علم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی 100% کا علم نہیں ہے۔ یعنی یہ عالم الغیب وہ ہے کہ جس کو 100% کا علم ہو، اور غیب کی خبر دینے والوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر 10%، ٹھیک ہے؟ تو 10% والے کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآنی دلائل کی طرف کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر کیا کہتا ہے اور حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سورہ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس میں فرما رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ سیکنڈ دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو اس دلیل سے بھی کیا ہے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ تیسری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ فرما دیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا۔ چوتھی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد صحیح البخاری کے حدیث نمبر 7380 اس میں اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، کہ جس شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ فقد کذب کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غیب جانتے تھے، آپ عالم الغیب ہیں، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جو نبی پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا گستاخ نبی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام دلائل سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اب اس کے بعد غیب کی خبر دینے والا، ٹھیک ہے، آپ یہ ہیڈنگ دھیان میں رکھیں، غیب کی خبر دینے والا اور عالم الغیب یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب آپ ان کے دلیل دیکھیں کہ سورۃ تکویر کے آیت نمبر 24 اس سے کہتے ہیں کہ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، بلکہ آپ تو اس آیت سے آپ کے لیے اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ مطلع علی الغیب ہیں، آپ غیب کی خبر دینے والے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہو رہا کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ اور ان کی دوسری دلیل سورۃ جن آیت نمبر 26-27 اس سے کہتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب اس میں کیا ہے کہ غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ غیب کا جاننے والا، جب جاننے کی بات آئی تو غیب کا جاننے والا کون ہے، اور جب ظاہر کرنے کی بات آئی تو فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس دلیل سے بھی غیب یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ غیب کے جاننے والے ہیں، بلکہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ مطلع علی الغیب ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف کے آیت نمبر 102 کے اندر آپ پڑھیں گے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک،
یہ تمام جو ہے اخبار غیب میں سے ہیں جس کو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. جو غیب کی خبر آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. آپ غیب کے جاننے والے نہیں ہیں جیسا کہ ان سب سے معلوم ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں جب ان رضا خانیوں سے قرآن ان آیات کا رد نہ ہو سکا, جب ان باتوں کا جواب نہ دے سکے, کیونکہ ان آیات سے آپ کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ مطلع علی الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے, تو جب ان آیاتوں کا یہ رد نہ کر سکے, ان کا جواب نہ دے سکے, تو انہوں نے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اپنی طرف سے علم غیب کی عجیب و غریب تقسیم کر دی, اور یہ کہنے لگے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں, ایک ذاتی ہے اور ایک عطائی ہے. ذاتی تو صرف وہ کس کو ہے, وہ اللہ رب العزت کو ہے, اور عطائی کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میں یہ کہتا ہوں جب قرآن بالکل صاف صاف انکار کر رہا ہے آپ کے عالم الغیب ہونے پر, تو آپ کون ہوتے ہیں علم غیب کی تقسیم کرنے والے؟ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی ایک خاص صفت ہے, اور یہ صفت اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی ہے. اب تمام رضا خانیوں سے میرا سوال ہے, میرے چیلنج بھی ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ صفت یعنی عالم الغیب ہونے کی صفت کسی نبی یعنی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر منتقل کر دی ہے, تو آپ تمام ذخیرہ قرآن میں سے, تمام ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ نے عالم الغیب ہونے کی صفت کسی نبی کے اندر منتقل کر دی ہو, اور اس کے بعد کسی بھی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اب غیب کا جاننے والا بن گیا ہوں. یہ میرا چیلنج ہے اور اس کا کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. اچھا, اب میری آخری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کی بات کو مان لیا جائے, اور جیسے ہی کہتے ہیں کہ علم غیب کی تقسیم کرتے ہو دو طرف بانٹ دیتے ہیں, ایک ذاتی ایک عطائی, تو ہر چیز کس کی طرف سے دی گئی ہے, ہر بندے کو, ہر نبی کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بات کو بڑا رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں بھی کہ حضور عطائی عالم الغیب ہیں, تو اللہ نے, اللہ کے سارے احکام تمام نبیوں تک وحی کے ذریعے پہنچے ہیں, اللہ نے ساری غیب کی خبر نبیوں کو بتائی ہیں, تو کیا آپ تمام نبیوں کو عالم الغیب کہیں گے؟ اور غیب کی خبر بذریعے وحی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے, تو اس طریقے سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا ہے, عالم الغیب کہلائیں گے. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبریں تمام امت تک پہنچائی ہیں, اور تو کیا اس طریقے سے تمام امت بھی عالم الغیب کہلائیں گی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تو سب سے زیادہ ہے, آپ کے برابر کسی کو بھی علم نہیں ہے, لیکن آج کے وقت میں ہر امتی کو, جو بھی مسلمان ہیں, ان کو غیب کی کسی نہ کسی بات کا علم ہے. ہر کوئی جانتا ہے جنت جہنم کے بارے میں, قبر کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. تو کیا اس غیب کی خبر معلوم ہونے پر ہر کسی کو عالم الغیب کہا جائے گا؟ بالکل ہر کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا. تو ان تمام حدیث اور قرآن کا نتیجہ نکال کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی صرف اپنی باتیں ہیں جو حضور کا عالم الغیب ہونے کے لیے یہ دلیل میں دیتے ہیں, قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو حضور کا عالم الغیب کہے وہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف کر رہا ہے. یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.